بغض و کینہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے، اس کے احکام ارشاد فرمائیے۔ بغض اور کینہ عام طور پہ اس کے لیے کینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، کہ یہ مجھ پر بوجھ یعنی بھاری سمجھے اس کو، اور اس سے غیر شرعی دشمنی رکھے، شریعت مطہرہ جہاں اجازت نہیں دیتی وہاں اس سے دشمنی رکھے اور اس سے نفرت کرے، اور یہ کیفیت جو ہے اس کی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، تو اس کو بغض و کینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوگا اس میں کہ سامنے والا بوجھ محسوس ہوگا کہ کیوں آیا، اس کو کیوں ترقی ملی، یہ کیوں میرے سامنے آتا ہے، کیوں اس سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کڑواہٹ آتی ہے، اس کو دیکھ کر مزہ نہیں آتا اس کے ساتھ، دشمنی اس سے رکھتا ہے، اس کا برا چاہتا ہے، اور یہ کیفیت ہمیشہ اس کے دل کے اندر باقی رہتی ہے۔ یہ سارے نتائج بھی ہیں اس کے، اصل میں حسد میں تو وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی زوال چاہتا ہے اس کا، کہ اس سے وہ چیز نعمت جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ اب اس کو دیکھ کے مزہ نہیں آتا، طبیعت کے اندر جو ہے وہ اکتاہٹ سی پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، تو ایسی کیفیت کو بغض و کینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں وعیدیں بھی آئی ہیں۔ تو بہرحال بغض و کینہ سے بچنا اور اس کی تعریف کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ بغض و کینہ کس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی مسلمان کو اپنے دل کے اندر بوجھ سمجھنا، بھاری سمجھنا، اور اس سے غیر شرعی دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا، اور یہ کیفیت اس کی باقی رہے، تو ایسی کیفیت کو کینہ کہا جاتا ہے، بغض و کینہ کہا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے بہت سمجھنا، ایک آدمی جو نا اس کی عادات اچھی نہیں ہے، نہیں اچھا لگتا، بس وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، وہ بولنے میں احتیاط نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ بوجھ سمجھنا کہلائے گا، یا کوئی اور خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ بوجھ سمجھتا ہے؟ کیا کہا جائے؟ دیکھیں اس میں لفظ استعمال ہوا غیر شرعی، غیر شرعی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک ہوتا ہے کسی کی کیفیت ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے کام سامنے آ کے کرتا ہے، یعنی ایسے برے کام وہ کرتا ہے سامنے بیٹھ کے اجڑوں والے، کہ مزہ نہیں آتا کہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے، حالانکہ یہی اگر صاف ستھرا ہو کے اور صحیح تہذیب و تمیز کے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں بندہ سامنے والے کو بوجھ نہیں سمجھتا، سامنے والے کو برا محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کی جو عادات، اس کی حرکات جو ہوتی ہیں اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کھانے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھتا، یہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیوں نہیں سیکھتا، باتیں اتنی زیادہ کیوں کرتا ہے، غلط انداز میں کیوں باتیں کرتا ہے، نہ آتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی کیفیت جو ہے یہ اس کی عادات کو برا جاننے پر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ شخصیت کو برا جانیں۔ جب بندہ کوئی شخصیت کو برا جانتا ہے، اس شخص کو برا سمجھتا ہے اور بغیر کسی شرعی وجہ کے سمجھتا ہے، تو شرعی وجہ ہے کہ سامنے والا ہے ہی فاسق و فاجر، ایسا بندہ ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، اب اس سے بغض و کینہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تو حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دل کے اندر دشمنی رکھی جائے گی۔ یہاں پہ بات ہو رہی غیر شرعی دشمنی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بغض و کینہ کہلاتا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی پالتا ہے اپنے دل کے اندر، اور اچھا اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ تو نہیں نا، وہ دلی کیفیت ہی ہے، دل میں وہ سوچتا ہے، بات صورتیں تو اس کی یہ ہوتی ہیں کہ بندہ سامنے والے سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز میں ملے گا، گفتگو اچھے انداز میں کرے گا، لیکن کیفیت یہ ہوگی جو بیان کی گئی، دل کے اندر یہ حالت ہوگی کہ آیا کیوں ہے یہاں پر، یہ مل بہت اچھے انداز میں رہا اس سے، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے اس سے ملنا، کہ اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، لہذا الفاظ کا اس سے تعلق نہیں۔ ہاں الفاظ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بن سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل میں جب پالے ہوئے ہے تو برداشت نہیں ہوتا، پھر اس سے اور گناہ جو ہے اس کی وجہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، جو الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، حرکات کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ اپنا بغض و کینہ اس کے پر وہ اس کا اظہار اور اس کا بدلہ وہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حکم کیا ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی مبتلا ہے مرض کے اندر، کیا کہیں گے اس کے والے، شریعت کیا فرماتی ہے؟ سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور و معروف ہم بزرگ گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب الحدیقۃ الندیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا یہ حرام ہے۔ یعنی جو بندہ صحیح بات کر رہا ہے، درست بات کر رہا ہے، عدل و انصاف کر رہا ہے، اس سے جو بغض و کینہ رکھتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے۔ یعنی سامنے والے کا کوئی قصور نہیں، وہی غیر شرعی بات آ گئی، وہ بالکل درست کام کرنے والا، درست طریقے سے فیصلہ کرنے والا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اب اس سے بغض و کینہ رکھتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اسی کی آسان تعریف یہ کی گئی کہ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا یہ ناجائز و حرام، بلا وجہ شرعی کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض و کینہ رکھیں یہ ناجائز و حرام ہے۔
اور اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں. اس کا علاج کرنا، دل سے اپنے بغض و کینہ کو دور کرنا، یہ انتہائی